يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 20 غزوہ احد کے اثرات حصہ 2، منافقین اور یہود کا رد عمل۔ یہودی ہفتے والے دن کا بہانہ بنا کر جنگ احد میں شریک نہ ہوئے تھے، جبکہ منافقین نے اپنی رائے نہ مانے جانے کو عذر بنایا تھا۔ اب جب کہ مسلمان جنگ سے واپس ہوئے تو دونوں نے مسلمانوں کے خلاف محاذ کھول دیا۔ یہودیوں نے کہا کہ کبھی بھی کوئی نبی اس طرح سے زخمی نہ ہوا تھا اور نہ ہی کسی نبی کے ساتھی قتل ہوئے تھے۔ منافقین نے کہا کہ ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہی ہونا ہے، اس لیے ہم شروع ہی سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ بھی جنگ احد میں شریک تھا اور وہ زخمی بھی ہوا۔ انہیں ان کے باپ نے کہا کہ ہم نے جنگ میں شریک نہ ہو کر عقل مندی کا ثبوت دیا۔ اس پر بیٹے نے اپنے والد سے کہا کہ اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ جو کیا اچھا ہی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودیوں اور منافقین کی ایسی باتوں پر ان کے قتل کی اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں سے ہمارا معاہدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ منافقین سے تو کوئی معاہدہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کلمہ تو وہ ہیلے سے پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنے سے منع کیا گیا اور کہا کہ اے عمر، آج کے بعد قریش ہمارا کچھ بھی نقصان نہ کر سکیں گے یہاں تک کہ ہم حجر اسود کا استلام کریں۔ شہداء کی تعداد۔ غزوہ احد کے شہداء کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ 75 تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 70 انصار شہید ہوئے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 64 انصار اور 6 مہاجرین شہید ہوئے تھے۔ بعض نے یہ تعداد 109 بھی بتلائی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں احد کے شہداء کی قبروں کو سیلاب کے سبب نقصان پہنچا تو انہیں قبروں سے نکالا گیا، وہ بالکل ویسی تھی جیسا کہ کل فوت ہوئی ہو۔ مسلمانوں کے برعکس 23 کے قریب کفار جنگ احد میں مارے گئے تھے۔ صحیحین کی روایت میں ہے کہ احد کے 8 سال بعد یعنی اپنی وفات کے سال آپ علیہ السلام مدینہ سے نکلے اور آپ نے احد کے شہداء پر نماز پڑھائی۔ جنگ میں عورتوں کی شرکت۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا کرتی تھی، مجاہدین کو پانی پلاتی، زخمیوں اور شہیدوں کو اٹھا کر مدینہ لے جاتی تھی۔ یہ اس وقت کا نرسنگ کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی مروی ہے کہ انہوں نے بھی احد کے دن زخمیوں کو پانی پلایا اور ان کی مرہم پٹی بھی کی۔ وہ خیبر میں بھی موجود تھی، حنین میں بھی شریک ہوئیں اور مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں بھی نکلی تھی، کیونکہ اس نے ان کے بیٹے حبیب بن زید کو شہید کر دیا تھا۔ یہ اپنے بیٹے اور خامن کے ساتھ نکلی تھیں اور ان کا ایک ہاتھ بھی کٹ گیا تھا۔ بطور مسئلہ عرض ہے کہ عورتوں کو لڑائی کے لیے بھرتی کرنا مناسب نہیں، البتہ جنگ کی تربیت ضرور دینی چاہیے کہ اگر لڑنا پڑ جائے تو وہ لڑ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ روایتوں میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی طرف ہر طرف سے تیر آتے تھے لیکن کوئی تیر آپ کو چھوتا نہ تھا بلکہ دائیں بائیں ہو جاتا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام پر تلوار کے 70 وار ہوئے لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ مشرکین کا اسلام۔ غزوہ احد میں لڑنے والے بعض مشرکین نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اپنے اسلام میں بہت اچھے بھی رہے، لہٰذا ان کا برے انداز میں ذکر مناسب نہیں۔ صفوان بن امیہ نے اپنی بیوی کے ساتھ حنین کے بعد اسلام قبول کیا۔ خالد بن ولید، عمر بن العاص اور وحشی بھی مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ۔ سنن ترمذی میں روایت ہے کہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے جبکہ عمر بن العاص ایمان لائے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ عاص کے دونوں بیٹے عمرو اور ہشام مومن ہیں۔ مسند احمد ہی میں ہے کہ خالد بن ولید اللہ کی ایسی تلوار ہیں جسے اللہ عز و جل کفار اور منافقین کے اوپر سونپ دیتے ہیں۔ حضرت جابر کا قرض۔ حضرت جابر کے ذمہ بہت سا قرض تھا جو انہیں اپنے والد سے وراثت میں ملا تھا۔ صرف ایک یہودی کی 30 وسق کھجور تھی جو تقریباً 92 من بن جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ایک مرتبہ بہت پریشان دیکھا تو پوچھا، انہوں نے سب صورتحال بتلائی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس اتنا کچھ نہ ہوتا تھا کہ آپ ان کا قرض ادا کر سکتے۔ آپ علیہ السلام کے ہاں بھی خیبر کے بعد فراخی ہوئی تھی۔ حضرت جابر نے اس یہودی سے مہلت طلب کی کہ جس کا قرض سب سے زیادہ تھا تو اس نے انکار کر دیا۔ دیگر قرض خواہوں نے بھی مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ ان کے والد نے ایک چھوٹا سا باغ چھوڑا تھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ قرض معاف کر دیں تو کچھ اس سال کی پیداوار کے بعد لے لیں، لیکن قرض خواہوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو اصل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ پھر آپ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ لوگوں سے میری سفارش کریں۔
آپ علیہ السلام نے لوگوں سے جا کر بات کی لیکن کوئی بھی قرض معاف کرنے کو تیار نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں صبح تمہارے پاس آؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے صبح ان کے باغ میں کی، کھجور کے درختوں کا چکر لگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تم پھل توڑ کر برتن میں رکھ دو تو مجھے بتلا دینا۔ حضرت جابر نے بتلایا تو آپ نے فرمایا کہ کھجور کی قسموں کو الگ الگ کر لو۔ انہوں نے ایسا ہی کر لیا تو آپ علیہ السلام حضرات شیخین کے ساتھ تشریف لائے اور کہا کہ قرض خواہوں کو بلا لو۔ قرض خواہ آ گئے تو آپ علیہ السلام کھجور کے سب سے بڑے ڈھیر کے گرد 3 چکر لگا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ کھجوریں ماپ کر دیتے رہو، یہاں تک کہ انہوں نے سب کا قرض ادا کر دیا اور بہت سی کھجور بچ بھی گئی۔ حضرت جابر بہت خوش ہوئی اور کہتے تھے میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ قرض خواہوں کا قرض ادا ہو جاتا اور مجھے ایک کھجور بھی نہ ملتی، لیکن مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسا ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی۔ سب کا قرض ادا کرنے کے بعد بھی 13 وسق کھجور بچ گئی تھی، یعنی تقریباً 40 من۔ دوبارہ جنگ کا امکان۔ عہد سے واپسی پر قریش میں پھوٹ پڑ گئی۔ ان میں سے بعض کو احساس ہوا کہ ہم نے فتح کے ثمرات نہیں سمیٹے تھے اور ہماری فتح ادھوری ہے، لہذا مدینہ واپسی کا پلان بنا لیا۔ مکہ کا ایک شخص مدینہ پہنچا تو آپ نے اس سے ابو سفیان اور اس کے لشکر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ آپس میں ملامت کر رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی جڑ کیوں نہ کاٹی۔ آپ نے اگلی دن اتوار کے روز اعلان کروا دیا کہ وہ سب نکلیں جو عہد میں موجود تھے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی ساتھ نکلنے کی اجازت مانگی لیکن نہ ملی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو مل گئی کہ ان کا پہلے ارادہ تھا لیکن اپنے والد کے سبب شریک نہ ہو سکے تھے کہ انہوں نے انہیں ان کی بہنوں کا ذمہ دار بنایا تھا۔ مسلمان زخمی تھے، آپ علیہ السلام بھی زخمی تھے، لیکن اس حال میں بھی نکلے۔ ارشاد باری تعالی ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ علم یعنی جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکڑایا گیا، جبکہ مدینہ میں امام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ بنو عبد اشل کے 2 بھائی عبداللہ بن سہل اور رافع بن سہل شدید زخمی تھے، ان کے پاس سواری بھی نہ تھی، یہ پیدل ہی نکل کھڑے ہوئے۔ ایک بھائی کا زخم دوسرے سے کم تھا تو اس نے اسے کندھے پر بٹھا لیا یہاں تک کہ مجاہدین سے جا ملے۔ مسلم لشکر کا حمراء الاسد میں قیام۔ یہ جگہ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔ قبیلہ اسلم کے 3 افراد کو آپ علیہ السلام نے کفار مکہ کے تعاقب میں بھیجا۔ ان میں سے 2 حمراء الاسد کے مقام پر کفار کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے انہیں پکڑ کر شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام بھی اتوار کے روز ہی حمراء الاسد پہنچ گئے، وہاں جا کر 3 دن قیام فرمایا۔ یہاں معبد بن ابو معبد الخزائی آپ کے پاس سے گزرا۔ وہ مشرک تھا لیکن قریش اس کی دشمنی تھی، وہ آپ کے ساتھ مخلص تھا۔ اس نے آپ کے ساتھ احد کے حادثے پر ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر وہ ابو سفیان کے پاس پہنچا جو الروحہ کے مقام پر تھے اور دیکھا کہ وہ مدینہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے معبد سے پوچھا کہ کیا خبریں ہیں؟ معبد نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی تعداد کے ساتھ تمہارے تعاقب میں ہیں، جو مسلمان عہد میں شریک نہ ہوئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ بہت غم اور غصے میں ہیں۔ ابو سفیان ان باتوں سے ڈر گیا اور مکہ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ادھر آپ علیہ السلام کو حمراء الاسد میں خبر پہنچی کہ کفار نے لوٹنے کا ارادہ کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے پتھروں پر نشان لگا دیے۔ ابو سفیان کی تدبیر۔ ابو سفیان نے مکہ جاتے وقت چال چلی کہ قبیلہ عبد القیس کے ایک قافلے سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ کھانے پینے کا سامان لینے مدینہ جا رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ اگر میرا ایک پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو تو اس کی عوض تمہیں بازار اوقاز میں کشمش دوں گا۔ وہ تیار ہو گئے۔ پیغام یہ تھا کہ ہم نے لوٹ کر مدینہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ بقیہ مسلمانوں کو بھی قتل کر دیں۔ اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مشرکین کے جاسوسوں کی پکڑ۔ جمعہ کے دن آپ علیہ السلام کی مدینہ واپسی ہوئی۔ حمراء الاسد سے واپسی پر 2 افراد پکڑے گئے، معاویہ بن مغیرہ جو عبد الملک بن مروان کا نانا تھا، دوسرا ابو عزہ جمحی جسے غزوہ بدر میں بطور احسان رہا کر دیا گیا تھا، لیکن اس نے واپس جا کر اپنے اشعار سے کفار کو مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کیا تھا۔ اب کی بار اس نے منت سماجت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں اور تم مکہ میں جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیر پھیر کر کہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ دھوکہ دیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر آپ نے کہا تھا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت زبیر کو حکم دیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ دوسرے صاحب معاویہ بن مغیرہ کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امان مانگی تو اسے دے دی گئی۔
اور کہا گیا کہ 3 دن سے زیادہ مدینہ میں نظر نہ آؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ وہ مدینہ میں ہی چھپ گیا اور آپ علیہ السلام نے زید بن حارثہ اور عمار بن یاسر کو بھیجا کہ اسے قتل کر دو، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ عبداللہ بن ابی کی منافقت۔ عبداللہ بن ابی کا معاملہ یہ تھا کہ جمعہ کے دن جب آپ علیہ السلام ممبر پر بیٹھ جاتے تو کھڑے ہو کر یہ کہتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنو، ان کی اطاعت کرو، ان کی نصرت کرو۔ احد کے بعد اس نے یہی باتیں کہنے کی کوشش کی، لیکن کچھ لوگوں نے اسے پکڑ کر بٹھا دیا کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کہے۔ یہ غصے میں مسجد سے باہر نکل گیا۔ رستے میں ایک انصاری صحابی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے بتلایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ واپس چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں۔ لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے استغفار کرے۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رحمة للعالمین یا محمد